بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ بزرگوں، بھائیوں، جب ہم نے درود ناریہ کا ذکر کرنا شروع کیا تو ساتھیوں نے درود ناریہ کی کچھ ایسی کیفیات، ایسے مشاہدات بھیجنا شروع کیے جو کہ لازم ہے کہ ان کو بیان کیا جائے، اور کیونکہ بہت بڑا خزانہ ہے، اصل میں بہت بڑی چیز ہے یہ، اور میں یہ تحفہ دے رہا ہوں درود امی پڑھنے والوں کے لیے۔ درود امی کو مت بھولنا، وہ تو ہمارا اصل تو وہی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ درود امی پڑھنے والوں کے لیے یہ تحفے ہیں، یہ چیزیں۔ ایک ساتھی نے مجھ سے ذکر کیا کہ انہوں نے رزق کی وسعت کے ارادے سے 1000 مرتبہ یومیہ 40 دن تک درود ناریہ پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں جب 40واں دن تھا تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم، شفیع اعظم، ختم الانبیاء، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اور صاحب کھڑے ہوئے تھے، ان سے پانی مانگا، ان کو کچھ تاخیر ہوئی پانی دینے میں، تو میں بھی چونکہ خادمانہ پاس میں کھڑا تھا، کہتے ہیں میں نے ایک بڑے سے برتن میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا، اور بڑے سے برتن میں پانی پیش کرنے میں میری مصلحت یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ بڑے سے برتن میں اس لیے دے رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نوش فرمائیں گے، جو بچائیں گے وہ میری سعادت بنے گا، اس کو میں پی جاؤں گا اور وہ میری سعادت بنے گا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کیسی سعادت ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی، آہا! صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھو، صحابہ رضی اللہ عنہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے بچا ہوا صرف نہیں، بلکہ وضو سے ٹپکنے والا پانی اس طرح سے لے لیا کرتے تھے کہ ایک نے نیچے ہاتھ لگایا، دوسرے نے اس کے نیچے ہاتھ لگایا، تیسرے نے اس کے نیچے ہاتھ لگایا، ایسے تہ بتہ نیچے ہاتھ لگاتے تھے کہ پہلے والا سمجھتا تھا جو اوپر سے ٹپکے گا وہ میں لے لوں گا، نیچے والا سمجھتا تھا جو ان کے ہاتھوں سے ٹپکے گا وہ میں لے لوں گا، اور نیچے والا سمجھتا تھا جو اور ان کے ہاتھوں سے ٹپکے گا وہ میں لے لوں گا۔ کسی نے پی لیا، کسی نے مل لیا۔ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، یہ ہیں صحابہ کے جذبے، یہ ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تھوکتے تھے تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرتا تھا، یہ تھا عشق صحابہ رضی اللہ عنہ، بلکہ کوئی نہ کوئی صحابی اس کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتا تھا، صحابہ، آپ نے عشق کا حق ادا کر دیا، صحابہ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا۔ واقعی اگر حق ادا کرنا سیکھنا ہو، عشق کا حق ادا کرنا سیکھنا ہو تو صحابہ سے سیکھو، رضی اللہ عنہم۔ اسی کو قرآن نے کہا نا، رضی اللہ عنہم۔ ہاں، کیا کہنے جی بزرگوں، یہ کہتے ہیں کہ 40واں دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا، پانی مانگا تو میں نے یہ خدمت پیش کی، اور میں نے پوچھا اس کے بعد آپ کی جو حاجت تھی اس حاجت کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تشریف لائے ہوئے دیکھا تو میں سمجھ گیا بس میرا کام ہو گیا۔ جو زیارت رسول علیہ السلام کا مل جانا ظاہر بات ہے کتنی بڑی سعادت ہے، اب اس کے بعد کون سی حاجت اٹکی رہ گئی؟ لیکن مزید یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک قدم، مبارک وجود اگر تشریف لے آیا تو اب تو یہاں برکتوں کے انبار لگ ہی جانے تھے۔ ظاہر بات ہے
کہ اب تو یہاں برکتوں کے انبار لگ ہی گئے۔ اس سلسلے میں میں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ہر آدمی 1000 مرتبہ پڑھنے کی ہوڑ نہ کرے، ہر شخص 1000 مرتبہ پڑھنے کی حرص نہ کرے، یہ ذرا آسان کام نہیں ہے۔ ہر شخص 1000 پڑھ بھی نہیں سکتا اور ہر شخص کو پڑھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ذرا مشکل کام ہو گیا نا بھئی 1000 مرتبہ پڑھنا۔ تو اس کے لیے بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ ایک مناسب سی مقدار آپ بنا لیں اپنے لیے، جو بھی آپ کو ممکن ہے، 11 بار، 50 بار، 70 بار، 40 بار، جتنا آپ کو ہو سکتا ہے اتنا پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب یومیہ کا ایک نظام بنا لیں۔ اور یوں فرماتے ہیں جو لوگ درود ناریہ روزانہ پابندی سے پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے رزق کی بارش ان کے اوپر ایسے ہوتی ہے، رزق ان کے اوپر ایسے برستا ہے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ ایسا بزرگوں نے اپنے تجربے لکھے ہیں، ایسے بزرگوں نے اپنے تجربے لکھے ہیں۔ تو بعض اوقات مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جی رزق کی وسعت کے لیے کچھ بتائیے۔ تو رزق کی وسعت کے لیے میرے تجربے میں جو چیزیں آئی ہیں ان میں سے بعض چیزیں بہت ہی عجیب و غریب ہیں اور آسان بھی ہیں، اور لوگ کرتے بھی ہیں ان چیزوں کو، اور الحمدللہ بہت زیادہ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں میں سے ایک چیز درود ناریہ ہے۔ درود ناریہ، درود ناریہ کی برکت سے پچھلا سفر عمرہ جو ہوا تھا وہ درود ناریہ کی برکت سے ہوا تھا، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ میرے جتنے بھی اسفار ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ وسعت والا سفر بھی تھا یہ۔ اتنے پیسے میری جیب میں کبھی بھی نہیں تھے جاتے وقت میں جتنے پیسے اس وقت تھے۔ ایسا نہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی 10-20 لاکھ تھے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں میری ضرورت کے اعتبار سے کافی تھے۔ پہلے کے اسفار میں ضرورت کے اعتبار سے بھی بہت قلت رہتی تھی، لیکن اس سفر میں اللہ کے فضل سے تو کیا تھا، یہ درود ناریہ کی برکت تھی۔ تو اگر آپ رزق کی وسعت بھی چاہتے ہیں یا کوئی بہت اٹکی پھٹکی آپ کی کوئی حاجت ہے تو درود ناریہ سے استفادہ کیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا فیضان عطا فرمائے اور مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔